امکان ہو کہ یہ کہنے کے بعد ساتھ نکل جاؤ گے، جگہ پھر جائیں گی، قرآن کے لیے آگے پھر بھی آگے دکھ جائیں گی، پر چڑھا ہو جائیں گی، تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اتنی بڑی بات تم نے زبان سے کہی ہے اور تم آزمائش کتنے بیٹھ جاؤ اور کیسے آزمائش ہوگی؟ وہ باقاعدہ تم سے ٹکرائیں گے اور خود مالک تم سے ان سے ٹکرانے کے بعد تم سے دیکھے گا مالک بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، جتنی بڑی بات کہتے اور اس کے بعد بغلے بجاتے ہوئے چلے جائے، مالک چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اس کا قاعدہ ہے، وہ مطلب ختم نہ مالک فرمایا تم نے بھی وہی بات کی ہے جس سے پہلے قوموں میں جوا مردوں نے کی تھی، اب جوا مردی کا بھوگنا ہے جو وبال کو بھوگے اس طرح کی جائے تمہارے ساتھ میں نہیں کریں گے، وہ مطلب ختم نہ۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ یہی آزمایا ہے کھڑے اور کھوٹے کو پہچاننے کے لیے۔ اب نظیر من قبلہم جو آج کے لوگ ہیں ان سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہم نے کہا سمجھا کر جاؤ، پھر آزمائشوں میں کل بادل چھائے ہیں، پھر ہم نے مصیبتوں کی وضاحت کی ہے ان کے اوپر دنیا کے ذریعے سے، اور پھر دیکھا ہے کون جنتا ہے اور کون چیز بتا کر اپنی زندگی کے دام میں جا کر نہیں چھپا رکھتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے یہ قاعدہ طے کر دیا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تین تاکیدیں لگا کر اللہ نے تاکید دین تاکید کو خدا کے ساتھ کہ اللہ جان کر رہے گا، یعنی دکھا دے گا پروردگار آزمائش میں ڈال کر پوری طرح سے امتحان لے کر رہے گا۔ الذین خلقوا کو زبان سے سچ بات نکالی تھی کہ مالک میرا اکیلا ہے، ہم نے کسی خدائی کو ماننے پر تیار نہیں، سب کے ماتھے تک ٹھوکر رہے ہیں۔ مالک یہی دیکھے گا کہ جب اس کا جھٹکا لگے گا اور پھر کون ہے جو جم کر برداشت کرتا ہے، گر جاتا ہے لیکن یہ ارادے سے نہیں، سر اس کا الگ ہو جائے گردن سے، لیکن سر جھکائے گا نہیں، پلنگ کم ہو جائے، یہ اور بات ہے۔ لیکن وہ خود اپنی ایک آواز میں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس کے سامنے سب نہیں جھکائے گا، ہم یہ جان کے رہیں گے۔ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان جھوٹے فروغ باطل کو بڑے بڑے دعوے کریں گے کہ ہمارا ایسا ایمان ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم تو رسول کے مان کے اوپر جان قربان کر دیں گے، ہم تو اللہ کے اصلی بندے ہیں، ہم توحیدی لوگ ہیں۔ اللہ یہ چوٹ پڑے گی اور اس کے بعد جم کر کھڑے ہو جاؤ، جب زخم اٹھاؤ اس کے بعد شیرانہ وار چاہتے تب تو معلوم ہوا کہ ہاں تم ورنہ تم نمانے لگو بکری کی طرح سے اور میموری کی طرح سے حرکتیں کرنے کے بعد دبک جاؤ یا پیچھے بھاگ جاؤ، فرمایا یہ بھی ہم دکھا دیں گے، ہم خود جان لیں گے، دنیا کو دکھا دیں گے۔ پروتساہ یہ ہے دعویٰ کرتا تھا اور آج اس کا یہ حال ہے۔ اللہ کا فائدہ ہے، پرور کا فائدہ ہر ایک کے ساتھ میں پورا ہوگا۔ یہ بات ہے، اس کی بات اس لیے چاہیے ہے، اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا ہے اور اس کو دکھا کے رہا ہے، یہ چھوٹا کر یہ سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، اگر صحیح معنی میں پروردگار نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ کلمہ اپنے صحیح مدد سے نکلا ہے اور خالص نگاہ اگر وہی ہے کہ جو صحابہ کرام نے جس انداز سے اس کو اپنی زبان سے نکالا تھا، اس کی حد سے اس کی انتہا اور پاکیزگی اور باریکی سے تو آپ کیا کیا پہنچے گا، لیکن اگر انداز وہی ہے، اس سے کچھ مناسبت ہے تو اس کے بعد اللہ اسی لحاظ سے آزمائش میں ڈالے گا۔ ہر طرح کی آزمائش میں مالک فرمایا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے آزمائشوں میں ہر قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے، اور جب صابرین استرائی و ترائی و حین الباس، یہ ہر جگہ ایک ہی انداز سے کیونکہ یہ باتیں کہتا ہے تو ہم اس کو تین اندازوں سے ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ دنیا کو اس کے اوپر پہاڑ آتے ہیں اور پھر سزا بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے بعد اس کو خوشیوں سے شادی بھی ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا طلبدار تھا، یہ بھول گئی اور بس اس نے سمجھ لیا کہ ہم کو حاصل ہو گیا سب کچھ، اپنے مقصد کو پا گئے اور پھر خیال کو نہیں جاتا ہے۔ یہ سزا اور پھر اللہ کے راستے میں ہم اس کو تنگی دے کر جسم جان کی پریشانی میں ڈالنے کے بعد کبھی قیدو بند ہے، کبھی ٹکراؤ ہو رہا ہے، کبھی گیس نکالا دیا جا رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ چھوٹا ہے یا بڑے دل والا، اور یہاں تک اگر جا رہا تو پھر ہم آخری اس کی آزمائش کریں گے وہ حین الباس، لیکن وہ حالت آ گئی کہ بات صاف ہو گئی، کفر اور اسلام کے دو الگ لشکر بن کر میدان قتال میں ٹکرا گئے، سیاہی سیاہی سے مل گئی اور اولاد نے سروں اور سینوں کا رخ کیا، تو فرمایا اس وقت حین الباس، اس وقت جو جم کے کھڑے ہوں گے اور پھر بھاگ میں کھڑے ہوں
خوشی اور خوش دلی کے ساتھ موت کو آواز دے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ سب کا معاملہ ہے. یہاں تک جائے گا معاملہ اگر اللہ نے کسی کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اس وقت ہم دم لینے کا موقع نہیں ہے جب تک کہ باطل کو کئی کے سر اٹھانے کا موقع ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ہر جگہ باطل دب جائے تو اس کو ہمیشہ دبائے رکھنے کے لیے کسی وقت کمر کھول دینا یا پیر پسار دینا، یہ اللہ کے بندوں کے لیے جو خالص توحیدی ہیں، موحد ہیں، جو جنت کے سوداگر ہیں، جو سنت کے نقشے کے اوپر اپنی ایک ایک زندگی کے ایک عمل کو مرتب کرتے ہیں، ان کے لیے جب تک کہ سانس کی آخری آمد و رفت نہ ہو جائے، جب تک نبض ان کی ڈوب کر آنکھیں پتھرا ہو جائے، اس سے پہلے آرام کا کمی موقع دیجیے. بنا تو تم نہیں وانتم مسلمون زندگی کے آخری لمحے تک یہ ہوگا. اور اس میں معمولی سی معمولی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تیز زبانی گالیاں ہیں، کچھ مال کی پریشانیاں ہیں، کچھ ٹکراؤ ہے، کچھ ناکہ بندی ہے، اور اس کے بعد آخر شدید ترین بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالف جگہ جگہ اس کو لاتے ہیں اس روایت یہ بتانے کے لیے کہ بڑی بات تم نے زبان سے نکالی ہے یہ کرنے کی اقراریے، اور اب اگر تمہارا معاملہ اس پر پورا نہ اترا تو تمہارے لیے انتہائی شرم کی بات کرو. یہ روایت ہے اب نبی عبداللہ خباب بن الارت کے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، خباب بن الارت ہے، لوہاری کا پیشہ کرتے تھے، باہر سے آئے ہوئے ایمان لائے ہیں. یہ وہی ہیں کہ جب باہر کے پردیش کے آنے والے ہیں، قریش کے شہر میں ان کے دارالحکومت نے قیام کیا ہے، ان کے زیر سایہ کاروبار کیا ہے، کمائی بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت ان کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کو اختیار کر لیا. اور یہ اختیار کرنا تھا کہ بس ایسا معلوم ہوا کہ ہر طرف سے تیر لشکر ابھر آئے ہیں، اور پھر ایک زمانہ ان کو یہ آیا ہے کہ مارا مار مار کے ان کو مجبور کیا گیا اس نئے دین کو، توحید کے دین کو چھوڑ دو. یہاں تک کہ آخر میں جب لوگ تنگ آ گئے، یہ ماننے پر تیار نہ ہوئے ہیں، ہر طرح کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، تو دیکھتے ہوئے لال انگاروں پر پیٹھ کے بل ان کو زبردستی اٹھایا گیا ہے، سینے پر ایک سل رکھ دی گئی ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے، یہ ہم کروٹ نہ بدلنے پائے، اور یہاں تک کہ ان کی کھال جلی ہے، چربی پگلی ہے، اور اس کے بعد یہ انگارے مجھے ہیں. زندگی بھر پیٹھ پوری سفید تھی، اس کے جنم کے بعد اتاف پڑے تھے. یہ اپنے حالات کا ذکر نہیں کرتے، جو اشارہ کرتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا متوسط بردۃ لہو فی ظل الکعبہ. جیسے ایمان لائے ہم مکے میں، ہم نے اس کو مانا، لوگوں تک معلوم ہوا، اپنے ساتھیوں لوگوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور ہم اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہیں. بات پھیلی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پر بیت گئی. اور اب میں اکیلا نہیں تھا، بہت سے میرے ساتھی وہی بلا کشان محبت تھے جو مکے میں ہر طرح ستائے. کوئی تکتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، کسی کو پتھر مار مار کر اس کے زخمی کر دیا، کسی کو کھینچا جا کر رسیاں باندھ کر، فرمایا کسی کو دھوپ میں کھڑا ہو کر زیرہ پہنائی جاتی تھی لوہے کی، گرم مکے کی دھوپ، اور اس کے بعد پینے کے لیے اس کو شاید گرم چیزیں پلائی جاتی تھی، اور آگ لگ جائے تاکہ اندر بھی بعض تو نابینا ہو گئے اور بعض کی آواز مختلف کر ڈالے انہوں نے. ہم یہ لوگ تھے، حد کی ہماری بھی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ ناقابل برداشت تھا، ہم نے جا کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کارے کعبہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور حال آپ کے متوسط بردۃ اللہ، اپنی چادر کا انہوں نے ایک تکیہ ایسا بنایا تھا، اس پہ ٹیپ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سائے میں. وہ دن کا معاملہ ہے اور دھوپ پڑی ہوئی تھی، اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پکڑنا ہم نے جا کے عرض کیا کہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم پر کیا بیت گئی ہے. الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اب اللہ سے نصرت کی مدد کی دعا نہ فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہ کریں گے کہ مالک ہم کو ان آزمائشوں کے اندر محفوظ رکھے، سے بات دے؟ یہ تو بہت کچھ ہو گیا. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ سننے کے بعد خلاف توقع نبی صاحب کا چہرہ دوسری روایتوں میں سرخ ہو گیا، غصے سے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فقال، اور کہا قد کان من قبلکم، اتنی جلدی عجیب بول پڑے.
یہ توحید کی بات کو اتنی ہلکی بات تم نے سمجھی؟ بس یہ آزمائش ہے. اس سے پہلے کوئی تاریخ جوان مردوں کی کارناموں سے بھری ہوئی ہے. تم سے پہلے قد کان من قبلکم، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ توحیدی بندہ ایک یو خد الرجل پکڑ کے لایا جاتا تھا، یو کرو لہو فی الارض، اور اس سے کہا جاتا تھا کہ دین توحید کو چھوڑ. وہ انکار کرتا تھا تو اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا. پھر اس کو موقع دیا گیا کہ سیدھے ہو جائے اور نہ گڑھے میں ڈال کر پھر 2 ٹکڑے پر ڈالیں گے. جب وہ پھر بھی نہیں مانتا فیوجلو فیہا، پھر اس میں وہ کھڑا کرتے تھے گڑھے میں، اور اب بھی جب وہ تیار نہیں ہوتا تو میوتا بالمنشار، پھر لایا جاتا تھا ایک آڑا جو لکڑیوں کو چیرنے کا ہوتا ہے، اور فیوزو علی راسی، اور پھر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اب بھی کہا جاتا تھا کہ اب بھی باز آ جا. جب وہ پھر بھی انکار کرتا تھا فیوجلو نصفین، تو پھر آڑے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے زندہ انسان موحد کے، اور وہ استعمال کرتا تھا. اور بعض کے ساتھ اس سے پہلے توحید کے جرم میں یہ ہوا ہے وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور بعض کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کی کھالوں پر فولاد کی کنگیاں پھیرتے تھے، یہاں تک کہ گوشت کو ہڈی سے اور کھال کو گوشت سے موڑ ڈالتے تھے زندہ. فرمایا ما یصدہ ذالک عن دینہ، لیکن وہ جوامر ایسے تھے، نہ آرے سے چیختے وقت انہوں نے آؤ بکا کی اور چیخ بولے ہیں، نہ ہڈیوں کی اس کے سوزش اور اس کی جلن سے انہوں نے ہمت ہاری ہے، جمے رہے کچھ کر ڈالو. ما یصدہ عن ذالک عن دینہ، اس بڑی سی بڑی یہ مصیبت اور آزمائش کو ان کو اس کے دین سے نہ ہٹا پائے. واللہ، اور تمہارا یہ حال ہے کہ سن لو ایک مجدہ، کم ہمتی کا معاملہ نہیں ہے. واللہ، خدا کی قسم، لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ اس معاملے کو، اس دین کے معاملے کو کمال تک پہنچاتے رہے گا، پورا کر کے رہے گا. اور پھر اس کے بعد جو امن و امان، جو خیر و برکت کا دور آئے گا، یہاں تک کہ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی الموت، یہاں تک کہ امن و امان کا، بے خوفی کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک شخص چلے گا اپنے زیور کے ساتھ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے سینکڑوں میل حضرموت تک، اور لا یخاف الا اللہ، اور اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہوگی جو فتنہ پیدا کر سکے، فساد برپا کر سکے، ڈاکے مار سکے اور کسی کو للکار سکے. یہ اسلام کا یہ پورا ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد یہ امن و امان کا دور ہوگا. وہ زیور علی غنمی، یہ اور بات ہے کہ کوئی زیور کے اوپر کوئی دریا آ جائے، اس کی بات تو اور ہے، لیکن کسی انسان میں یہ دم نہیں ہوگا. وہ اسلام کی وہ سرفرازی، وہ نظم ہوگا، امن و امان، کسی کی ہمت نہیں رہے گی. وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اب تو ہم سے دعائیں کرنے لگے ہو. اس بغیر آزمائش کے دور سے گزرے بغیر اللہ تم کو اسلام کا منتر سنا دے، پھر نعرے بازی کا معاملہ ہے. ابھی تو بالکل سچی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتائی تھی صحابہ کرام کو، اور بالکل وہ پوری ہوئی، اور اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے آ گیا، اور ساری باطل طاقتیں جو تھیں ان کو دبا دیا گیا. برحال آہستہ آہستہ پھر دور گزرا 3 صدی کے اندر، خاص کر پھر یہ قبر پرستی کا یہ عقیدہ، عود روح فی القبر، سماع موتا اور حیات النبی فی القبر، یہ عقیدہ احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور یہ سارے جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، ان کے مشاہیر، بریلوی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں احمد رضا خان، یا ابو العلا ہوں، یا عقائدی علماء دیوبند اگر آپ اٹھائیں تو کتنے علماء کی دستخط ہیں، سارے کے سارے مشرکانہ عقیدے. اور یہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث، ان کے عقیدے کے اندر بھی یہ شرک آ گیا ہے. سلفیوں کے اندر، سعودیوں کے اندر، حنبلیوں کے اندر، کہ دور سے تو نہیں سنتے لیکن نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھو، سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہ مشرکانہ عقیدہ سب کا ہو گیا. تو لہٰذا آج امت مسلمہ ہر جگہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے. یقین کیجیے، حیرت ہوتی ہے. ایٹم بم ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس، وسائل ان کے پاس، یوتھ ان کے پاس، لیکن ذلت اور خواری ایک ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. کبھی امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں یہودیوں کے دست بستہ غلام، اور کبھی اب یہ چائنا کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے، کبھی روس کی طرف چاپلوسی کرتے ہیں.
اور ان کی فحاشی کی محفلوں کے اندر چاہے یہ بڑے بڑے کھیلوں کے افتتاح ہوں، کفر و شرک کے علاوہ فحاشی یہ اس کے اندر جا کے، اب یہ بتائیے یہ خود کیا مسلمان تو وہ ہیں جو برائی سے منع کریں، نیکیوں کا حکم کریں، یہ برائی کا منبع بن گئے ہیں، برائی کے محور ہیں، چاہے ان کے علماء ہوں، خادم رضوی ہو، طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو، تقی عثمانی ہو، اس دور کے طارق جمیل ہوں، یا یہ مذہبی لوگ ہوں، یہ بھی دین کا نام لیتے ہیں، عمران خان ہو، اس کے پہلے 9 ستارے، یہ فضل الرحمان کا گروپ، پھر یہ 5 متحدہ مجلس عمل کٹھی ہوئی، سارے کے سارے، یہ سراج الحق ہوں، طاہر القادری ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، سارے کے سارے کفر شرک کے اندر لت پت ہیں، بالکل شرک کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ذریعے خیر نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جس طرح اصلاح کر رہا ہوں آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی، یعنی دعوت توحید سے ہوگی، اسی انداز سے اللہ کے بندے اٹھیں گے، توحید کا نعرہ بلند کریں گے۔ جس طرح مشرکین مکہ کا شرک تھا، آج مشرکین پاکستان اور مشرکین ہندوستان اور مشرکین بنگلہ دیش، مشرکین سعودی عرب، مشرکین گلف، سارے کے سارے ان کے اندر اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کو کلمے کی دعوت اب دینی ہے، اب ان کے اوپر نماز روزہ حج عمرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقیدے مشرکانہ ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے ان کی اصل غلطی، عقیدے کی غلطی، اور ناقابل معافی غلطی ہے یہ اگر کوئی غلطی لے کر اللہ کے پاس آئے گا تو مالک فرماتا ہے ایسوں کو میں ہمیشہ کی آگ کے اندر جھونک دوں گا، ان کی نمازیں روزے ہر چیز ان کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، کیونکہ یہ کائنات توحید کے لیے بنی ہے۔ تو اس راستے میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں میرے بھائیوں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اپنے عزائم کو مضبوط کرنا ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے اللہ اس انداز سے دنیا آزمائش میں ڈالے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کے اندر یہ ایک دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر ڈالیں۔ تو یقیناً مالک ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس انداز سے تو نہیں، لیکن پھر بھی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی آزمائشیں آئی ہیں، دیکھیں کس طرح یہ بکری کی طرح، لومڑی کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع ہو گئی، یہ محمد حنیف اس کے چیلے، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، یہ راستہ بدلی کر دیا انہوں نے اور نکلتے رہے، آہستہ آہستہ چھنٹی ہوتی رہی، اور اس دفعہ تو محمد حنیف ایک بڑی اجتماعیت کو لے کے نکل گیا۔ تو باقی جو رہ گئے ہیں میرے پیارے بھائیوں، جمے رہنا ہے، بس سر برابر اس ایمان کے اوپر جمے رہنا ہے، جماؤ دکھانا ہے آپ نے، اور اس آہستہ آہستہ بڑھتے جانا ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، الحب للہ والبغض للہ۔ اب کوئی ہمارا اور نہیں معاملہ ہے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، توحید کی دعوت اٹھے گی، چاہے جو مرضی سزا دیں، جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ٹھونسیں، جو مرضی ایجنسیاں سامنے، جو مرضی ہو، ہم نے اللہ کی بات بیان کرنی ہے، ہمارے مالک کی بات کرنی ہے بیان، کوئی اپنی بات نہیں، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں، نہ ہم فرقہ پرست ہیں، ہمارا کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو خالص توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی نبی علیہ السلام کا دین ہے، تمام انبیاء کا یہی دین اسلام، بنیاد ایک، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نعرہ نہیں بلند ہوگا، یا علی مدد اور یا رسول مدد اب نہیں چلیں گے، عبد القادر جیلانی کو نہیں پکارا جائے گا، ان کی 11ویں نظر و نیاز، 12ویں محرم کی سبیلیں، یہ سب کافرانہ و مشرکانہ عقیدے ہیں، اور یہ واسطے وسیلے اور رکوع سجدے جو کرتے ہیں جا کے اپنے پیروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، یہ خالص کفر ہے، شرک ہے، شاطرانہ کفر ہے، کافرانہ شرک ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ نے کوئی عمل نہیں، جو ہے اللہ نے اپنی طرف سے کوئی ان کے اوپر فرض نہیں کیا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج زکوٰۃ، ان کے اوپر صرف ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے جس کے اندر یہ جائیں گے اگر انہوں نے شرک سے توبہ نہ کی۔ بہرحال ہمدردی ہے، ترس بھی آتا ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں ان کے لیے، جب یہ آگے سے سختیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، اور حق کو روکنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، پھر غصہ بھی آتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا انسانیت کو، جو مانے گا اپنا بھلا کرے گا بھائی، اور جو نہیں مانے گا وہ خود بھگتے گا۔